بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی مہدی بخاری صاحب, بیرسٹر, آنریبل ممبرز آف دا پریزیڈیم اور ڈی اے اسٹوڈنٹس, آپ سب نوجوان وکلاء, بہت مجھے خوشی ہوئی ہے آپ کی آج کا یہ ورک شاپ اختتام پر ہے اور میں یہاں آیا ہوں. اور یہ ورک شاپ جو ہے یہ آپ کو ایک پریکٹیکل وکیل بنانے کے لیے بڑی معاون ثابت ہوگی, کیونکہ لا ایک ایسا پروفیشن ہے, ابھی آپ نے پڑھا اور اس کے بعد اب پریکٹیکلی آپ اس پروفیشن میں باقاعدہ شامل ہو رہے ہیں. تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا جوں آپ لا کو پریکٹس کریں گے اور عدالت میں جائیں گے اور کیس کو پلیٹ کریں گے کسی ڈیفینڈنٹ کی طرف سے یا پلینٹف کی طرف سے, ایکیوز کی طرف سے, ایز اے ڈیفینس کاؤنسل اور پروسیکیوشن کی طرف سے اور کمپلیننٹ کی طرف سے, تو آپ کو اس وقت یہ احساس ہوگا کہ قانون کتاب میں کچھ اور ہے اور قانون جو ہے وہ عملی طور پر کسی اور شکل میں ہے. اسی لیے ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے انگلش میں, کہتے ہیں کہ یو کیناٹ لرن لا بائی لرننگ لا. یہ پریکٹیکلی آپ کو سیکھنا پڑتا ہے, اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے, اور پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ قانون کی گیون پراپوزیشن میں اس کی کیسے اپلیکیشن ہوگی, کیسے آپ نے اپنے فیور میں اس کو بلڈ کرنا ہے, کیسی آرگومنٹ تیار کرنی ہے. اس میں آپ کے ایٹیکیٹس, آپ کا مینرزم, آپ کی پروفیشنل ایتھکس, آپ کی کیس کے فیکٹس کے اوپر آپ کا ایک پورا جو آپ کا تسلط ہونا کہ یو مسٹ نو دی فیکٹس آف دی کیس. سب سے پہلی بات کہتے ہیں کہ ایک اچھے لائر کے لیے ضروری ہے کہ پہلی بات یہ کہ ہی مسٹ نو دی فیکٹس آف دی کیس, نو دائی فیکٹس, اینڈ سیکنڈ از نو دائی جج, اینڈ تھرڈ از نو دائی لا. یہ تینوں چیزوں کے اوپر جس وقت آپ کی کمانڈ ہو جائے گی تو پھر آپ کے لیے وہ کیس جو ہے آسان بھی ہو جائے گا, اور کسی کو آپ کے اپوزنگ کاؤنسل کو یا جج کو آپ کے خلاف فیصلہ دینا بہت مشکل ہو جائے گا. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ہر پروفیشن کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اسی طرح لا پروفیشن کے اندر پرسیویرنس, پیشنس, آپ کی طبیعت کا ٹھہراؤ, آپ کی ایک بینٹ آف مائنڈ, جو ایک نیا مائنڈ سیٹ جس میں آپ نے بڑے تحمل سے کسی کی بات سننی ہے اور اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ بیان کرنا ہے, اس انداز میں بیان کرنا ہے کہ وہ بات اثر رکھتی ہو. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک اس کا ایک شعر ہے نا کہ دنیا میں کو کیا ہے کہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں, ایک انداز بیاں بات بدل دیتا ہے ذات, ورنہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں. تو یہ آپ کس انداز میں اپنی بات بیان کرتے ہو, کس طرح سے آپ آرٹیکولیٹ کرتے ہو اپنی تھاٹ کو, اپنی سوچ کو, اپنی آرگیومنٹس کو, کہاں کہاں آپ نے کس طرح سے فکس کرنا ہے اس کو, ایک اس کا تسلسل بنانے کے لیے اس کی ٹریل آف ایونٹس کو ایک اس انداز میں آپ نے پیش کرنا ہے کہ سننے والے کے اوپر اثر ہو اور وہ محسوس کرے کہ یہ بات جو ہے یہ حقیقت کے زیادہ نزدیک ہے اور قانون کی اپلیکیشن جو ہے وہ بالکل جائز انداز میں کی گئی ہے. یہی آرٹ ہے آپ کی وکالت کا.
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک دن میں کسی کو نہیں نہ کبھی آئی ہیں نہ آ سکتی ہیں، لیکن آپ کی ول جو ہے، جو آپ کی زیسٹ فار نالج جو ہے نا، وہ میٹر کرتا ہے سب سے زیادہ۔ کاوش علم سیکھنے کی، وکالت کے پروفیشن میں ہیں تو علم کو اور قانون کو سیکھنا، قانون جو ہے نا دنیا کا یہ ایک واحد پروفیشن ہے جو اٹ از لائک این اوشن، ایک سمندر ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ ماسٹری کلیم نہیں کر سکتا اس پروفیشن کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ماسٹری کلیم کرے تو وہ جہالت ہے۔ جتنا آپ اس پروفیشن میں آپ ڈیپ جائیں گے، جتنی سینیورٹی آپ حاصل کریں گے، تو آپ کو اتنا ہی یہ احساس ہوگا کہ آپ نے یو آر جسٹ اے اسٹوڈنٹ آف لا۔ ہر بڑے سے بڑا وکیل جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ آف لا ہی کہتا ہے۔ یہ قانون ایک اوشن ہے، اس میں سے آپ نے کتنا سیکھ لیا، کتنا لے لیا، کتنا سمجھ لیا، لیکن یہ بات جو ہے آپ کی سینیورٹی میں جا کے آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے ابھی بھی بہت کم سیکھا۔ اور یہ احساس ہی جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ میں علم حاصل کرنے کی اور قانون کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے۔ ایک شعر ہے ریلیونٹ جو میں نے آپ سے بات کی ہے اس کے اوپر، کہ اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت، اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت، ڈھل گئی عمر تو غزلوں میں روانی آئی۔ بلکہ ہے کہ ڈھل گئی عمر تو غزلوں میں جوانی آئی۔ تو یہ ایک میں آپ کو اس نقطہ نظر سے بتا رہا ہوں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ لائر کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جنٹلمین لائر، یہ پروفیشن جو ہے یہ جنٹلمین کا پروفیشن ہے۔ غنڈہ گردی کرنا، اپنی بات کو منوانے کے لیے جائز ناجائز حربے اختیار کرنا، بدتمیزی کرنا، جج کو جج نہ سمجھنا، اس کے آگے دھونس دھاندلی کا استعمال کرنا، یہ بالکل کسی وکیل کو زیب نہیں دیتا۔ اور آپ نے اگر پروفیشن میں کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو آپ کو ان تمام باتوں سے اجتناب کرنا ہوگا۔ آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ جب کوئی جج، چاہے وہ سول جج درجہ سوم ہے، تیسرے درجے کا وہ سول جج ہے، یا وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے، جب وہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھ گیا تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ہی از پرفارمنگ گاڈلی ڈیوٹی، دیر فور ہی از ٹو بی ریسپیکٹڈ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بات میں آپ سے کہوں گا، اور یہ اس کو آپ نے اپنے کیریکٹر کا حصہ بنانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی عزت نفس کے اوپر، سیلف ریسپیکٹ کے اوپر آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا، کبھی کسی جج کو یا کسی اور کو کسی کی بے عزتی نہیں کرنی، کسی کی عزت نفس کو آپ نے انجر نہیں کرنا، نقصان نہیں پہنچانا، یا اس کو آپ نے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ لیٹیچیوڈ نہیں دینا کسی کو کہ کوئی آپ کی جو ہے سیلف ریسپیکٹ کو انجر کرے۔ بالکل ڈونٹ لیٹ اینی باڈی ٹو ڈیمیج یور سیلف ریسپیکٹ، یو ہیو ٹو پروٹیکٹ اٹ اینڈ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ اٹ جیلسلی۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص اپنی سیلف ریسپیکٹ کی پروٹیکشن نہیں کر سکتا، اس کے اندر کیریکٹر فالٹ ہے۔
یہ بات جو ہے یہ میں آپ سے کہوں گا کہ کسی کی طرف کوئی شخص جو یہ نہیں کہے گا آپ کو کہ آپ یو ہیو بن ڈس ریسپیکٹفل ٹو اینی باڈی، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی شخص آپ سے بدتمیزی کرے. یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے مینر سے، اپنے انداز، جب آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، جب آپ بار میں بیٹھتے ہیں، جب آپ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، تو آپ نے یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے. آپ تک بیہیویئر اپنے کلائنٹ کے ساتھ، کیونکہ کلائنٹ جو ہے وہ آپ کا سب سے کہتے ہیں کہ فیوریٹ پرسن ہے، کیونکہ آپ کو وہ فیس دیتا ہے. لہذا آپ نے یو گاٹ ٹو بی ویری سنسیئر، اس کے ساتھ انتہائی سنسیئر طریقے سے آپ نے جب اس کا بریف ایکسیپٹ کر لیا تو پھر آپ نے خیال کرنا ہے کہ کس طریقے سے اس کا جو کیس ہے اس کو آپ نے کنٹیسٹ کرنا ہے، اس کے لیے پوری محنت کرنی ہے. اگر اس کا کیس کمزور ہے تو آپ نے بتانا ہے اس کو. کیس کو جب اسٹڈی کریں گے، اس کا بریف ایکسیپٹ کرنے سے پہلے آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ تمہارا کیس ٹھیک ہے، کمزور ہے، اس کی تمام روشن پہلو اور اس کے جو ڈارک آسپیکٹ ہیں اس کے سامنے رکھیں گے، اور تاکہ وہ اس کو آپ یہ ایک صرف فیس لینے کے لیے کہ آپ کو بھئی اچھا کر دیں گے اور بعد میں وہ کیس جو ہے وہ لوز کر جاتا ہے اور وہ ایک دم سے ایک ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے آپ سے. ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں، آپ کی گڈ ول جو ہے گرو کرے گی آپ کے ساتھ ساتھ. جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی، جیسے جیسے آپ کا تجربہ بڑھے گا، اسی نسبت کے ساتھ آپ کی گڈ ول بھی بڑھے گی. اگر آپ ایک اسکروپلس طریقے کے ساتھ وکالت کر رہے ہو، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کی وکالت جو ہے اس کا انداز کیسا ہے. لوگ آپ کو کس نام سے یاد کرتے ہیں بار کے اندر، عدالت کے اندر، سوسائٹی کے اندر. تو یہ وہ بنیادی باتیں میں کی، اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ علی مہدی صاحب نے، بیرسٹر صاحب نے بڑی کاوش کی ہے اور باقاعدہ ایک بڑی ایفرٹ کر کے یہ جو ورک شاپ کا پورا طریقہ کار کیا، اور بار کے عہدہ داران یہاں پر موجود ہیں. ان سب کی کاوش اور کوشش کے ساتھ آپ جو ہے آج آپ کی کنکلوڈ ہو رہی ہے یہ جو ورک شاپ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب جس زمانے میں ہم نے وکالت شروع کی تھی تو یہ کام جو ہے نا وہ سینئر کے چیمبر کو جب جوائن کرتے تھے تو ان کے منشی یہ کام کیا کرتے تھے. اور پروسیجرل ورک جو ہے وہ جتنا ایک اچھے سینئر لائر کا ایک اچھا منشی سمجھتا اور جانتا تھا، وہ شاید وکیل کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی. عدالت میں کیس کو، سول سوٹ کو کیسے تیار کر کے اس کا انسٹیٹیوشن آف سوٹ کیسے ہونی ہے، کرمنل ٹرائل کس طریقے سے ہونا ہے، سول ٹرائل کس طریقے سے ہونا ہے، ڈاکومنٹ کیسے ساتھ لگانے ہیں، ڈاکومنٹس ایویڈنس میں کیسے استعمال کرنے ہیں. یہ وہ جو سینئر اس زمانے کے جو منشی ہوا کرتے تھے ان کو بہت پتہ تھا. لیکن بہرحال اب انسٹیٹیوشن جو ہے، اب معاملات آگے نکل گئے ہیں، اب لا فارمز بنی ہوئی ہیں. لیکن ہر نئے وکیل جو لائسنس لے کر باہر میں آئے اس کے لیے لازم ہے، آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سینئر کی چیمبر کو جوائن کریں اور جتنا بھی کوشش کر کے اس پروفیشن کو سمجھنے کی اور اس کو عملی طور پہ ایک اچھا وکیل کرنے کے لیے جو بھی اس کے ریکوائرمنٹس ہیں ان کو سمجھیں اور ان پہ عمل کریں. اور یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ لائر میں ایک چیز بہت ضروری ہے. کوئی شخص آپ کو ایکسٹرا آرڈنری لیبر کر کے یہاں سکھائے گا کوئی نہیں. آپ کو اپنا انیشیٹو استعمال کرنا پڑے گا، یہ سب سے ضروری ہے. جس نے اپنا انیشیٹو استعمال کیا خود
آگے بڑھ کر تو یہ مینا اور جام اسی کا ہے. تو میں بہت شکریہ کے ساتھ اور آپ سب کو مبارکباد دیتے ہوئے کہ آپ اس پروفیشن میں باقاعدہ عملی طور پہ داخل ہو رہے ہیں, اور آئی وش یو بیسٹ آف لک. اور انشاءاللہ میں آپ کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ مستقبل کے روشن ستارے کی طرح جو اس پروفیشن کی افق پر چمکتا ہوا نظر آئے گا, آپ ہی سے ہیں. آپ ہی میں سے اچھے جج ہوں گے, آپ ہی میں سے ایڈوکیٹ جنرل بھی نکلیں گے, آپ ہی میں سے اٹارنی جنرل ہوں گے, آپ ہی میں سے پروفیشن میں ایک نام پیدا کریں گے, نیک نامی پیدا کریں گے. اور دنیا کا واحد پروفیشن ہے جو ساری دنیا کے ممالک میں سب سے زیادہ پولیٹیکل لیڈرشپ پرووائڈ کرتا ہے. تو آپ میں ہی وہ سب ہمیں نظر آتے ہیں. تو اپنے اپنے فیلڈ میں آپ اپنا مقام حاصل کریں, یہی میری دعا ہے آپ کے لیے. بہت مہربانی اور بہت شکریہ.